نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. آج ہم سورۃ الطٰہٰ کا رکوع نمبر 7 اس کا ترجمہ تفسیر کرنے جا رہے ہیں، اور وہ وقت یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے فرمایا اے آدم، بے شک یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، سو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ آیت نمبر 116 اور 117۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ ابلیس تمہارا اور تمہاری زوجہ کا خطرناک دشمن ہے، تمہاری عزت اور سرفرازی دیکھ کر یہ آتش حسد میں چل رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی چکمہ دے اور تم پھنس جاؤ، یہ تمہیں جنت کی راحتوں سے محروم کر دے گا۔ فتشقا، اور تم شقت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہاں تو ہر چیز تیار ملتی ہے، اگر یہاں سے نکال دی گئی تو پھر ایک لقمہ منہ میں ڈالنے کے لیے محنت کرنا پڑے گی، اور پھر یہ بہار کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ شقا، فتشقا جو تھا، شقا سے مراد وہ کلفت اور تھکن ہے جو کسب معاش کے باعث انسان محسوس کرتا ہے، اور یہاں تشقا کا لفظ شقاوت اور بدبختی کے معنی میں جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا، بلکہ مشقت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور جس نے میرا ذکر یعنی میری یاد نصیحت سے روگردانی کی تو اس کے لیے دنیاوی معاش بھی تنگ کر دیا جائے گا، اور ہم اسے قیامت کے دن بھی اندھا اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے آج اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں بینا تھا۔ اور ارشاد ہوگا ایسا ہی ہوا کہ دنیا میں تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں، بس تو نے انہیں بھلا دے، اور آج اس طرح تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ اور اس طرح ہم اس شخص کو بدلا دیتے ہیں جو گناہوں میں حد سے نکل جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب بڑا ہی سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ شیطان اپنی فریب کاری سے باز نہ آیا اور ناصح مشفق بن کر جو ہے بہلانا شروع کر دیا، اور کہا کہ میں آپ کو ایسا درخت نہ دکھاؤں جس کا پھل کھانے سے موت کا خدشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا اور تمہیں لازوال بادشاہی مل جائے گی۔ اب جس مقصد کے لیے آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا تھا وہ تھا کہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، لیکن وہ مطلوب حاصل نہ ہوا، اور ابن العربی نے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا عیش و آرام خود خاک میں ملا دیا، راحت و آرام کی جگہ مشقت و محنت مقدر میں لکھ دی گئی۔ اور پھر لیکن یہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ ان سے یہ غلطی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ جو حسنات ہوتے ہیں، ابرار السیئات اور مقربین ہوتے ہیں، وہ بارگاہ الہی میں بہت مقبول ہوتے ہیں، تو ان کی جو سیئات چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ہوتی ہیں وہ بہت بڑی ہو جاتی ہیں، جو ہم بھول چوک ہوتی ہے وہ مقربین کی جو ہے وہ بہت بڑی ہو جاتی ہیں، اس لیے یہاں پر یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے کام پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دنیا میں گمراہ ہونے سے بچائیں گے اور قیامت کے دن بھی عذاب علیم سے محفوظ رکھیں گے۔ لیکن جس شخص نے ذکر الہی سے منہ موڑا اور احکام خداوندی سے روگردانی کی تو وہ کبھی بھی سکون نہیں پائے گا، چاہے دولت کے انبار اس کے گرد جمع ہو جائیں، جاؤ جلال و بڑے مناصب اس کو دے دیے جائیں، لیکن اطمینان قلب کی دولت سے ہمیشہ وہ محروم رہے گا۔ جب روز محشر اٹھے گا تو اندھا ہو کر اٹھے گا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا محسوس ہوگا، اور اسی طرح سے قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے، دوسری ایک آیت میں آتا ہے تو یہ منہ کے بل اٹھائیں گے، یعنی کہ اندھے گونگے اور بہرے ہو کے اٹھیں گے۔ تو پھر وہ عرض کرے گا کہ دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، میری بڑے خوبصورت تھی اور میری بینائی بڑی تیز تھی، تو آج مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا، اور آخر مجھے اتنی سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کی رہائش گاہوں میں اب یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، بے شک ان میں دانش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 128۔ اب جب وہ قیامت والے دن اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح کے سوال کریں گے تو جواب ملے گا کہ تجھے میری آیتیں پڑھ کر سنائی گئی، ہدایت کی دعوت دی گئی، میرے بندوں نے تجھے سمجھانے کی بڑی کوشش کی لیکن تو نے میری آیات کو فراموش کر دیا اور انہیں پس پش ڈال دیا، سو یہ اسی کی سزا یہاں آج تجھے فراموش کر دیا گیا ہے۔ اور نسخ کا معنی بھلا دینا بھی ہے اور نظر انداز کر دینا بھی ہے، اور جو ہے اسی طرح سے آدم علیہ السلام کے ذکر کے بعد اب کفار مکہ کی طرف جو ہے وہ کلام کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ وہ تجارت پیشہ لوگ تھے اور آئے دن انہیں سفر پیش رہا کرتا تھا، کبھی شام کی طرف جا رہے تھے، کبھی یمن کی طرف تیاری کر رہے تھے۔ اثناء سفر ان کا گزر کئی اجڑی ہوئی بستیوں اور ویران کھنڈروں کے پاس سے ہوا کرتا تھا۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان اجاڑ بستیوں اور ویران کھنڈروں کے پاس سے گزرتے ہوئے تم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہاں بھی لوگ بستے تھے، یہ بستیاں بھی زندگی کی رنگینیوں سے آباد تھی، آج یہاں کیوں خاک اڑ رہی ہے؟
یہاں بسنے والے لوگوں پر کیا افتاد پڑی، اتنے خوبصورت مکانوں کو چھوڑ کر چلے گئے، اور کہاں چلے گئے؟ اگر تم نے کبھی زحمت فکر برداشت کی ہوتی تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی نافرمانی کی، انہیں برباد کر دیا گیا۔ سو اگر تم بھی باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہولناک ہوگا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکوع نمبر 7 سورۃ طٰہٰ کا یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔